بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، اب تک آپ بازیگر کی 71 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 72۔ پیرو کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ کچھ بیمار نظر آ رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ دو اجنبی عورتیں، کسی حویلی کی پردہ نشین عورتیں یوں اچانک سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں اور آہو بکا کرنے لگیں۔ میری طرح اس کا جی بھی یہی چاہ رہا ہوگا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے، کسی طور تو ان کا گریہ تھمے، انہیں کسی طرح یقین دلایا جائے کہ ان کے کہے ہوئے پر شبہ نہیں ہے، وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں۔ ایسی جلن اور کاٹ سچ ہی میں ہوتی ہے، وہ جھوٹ بول بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنے خد و خال، رنگ اور وضاقتہ میں پھولوں کی طرح نرم و نازک ہیں۔ انہیں جھوٹ بولنا آتا تو ان کے چہروں پر شاید یہ پاکیزگی اور ان کی آواز میں ایسی معصومیت، سادگی اور بے باکی نہ ہوتی۔ وہ کسی سے یوں بھی کچھ مانگیں تو انکار کرتے نہ بنے۔ ان سے تو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہوں گے کہ انہیں گراں نہ گزرے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے، ان کی زبان سے کوئی حکم سننے اور ان کی نگاہ کے ایک اشارے کے لوگ منتظر رہتے ہوں گے، اور وہ یہاں بھکارنوں کی طرح جھولی پھیلائے بیٹھی تھیں۔ نواب عالم تاب میں کوئی ایسی ہی بات ہوگی جو اس کی دل دہی انہیں اتنی عزیز تھی۔ معزز سامعین، اگر بازیگر کی یہ قسط آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ شکریہ۔ میں نے اسٹیشن پر اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک وجیح اور خوش پوش آدمی تھا، خوش طبع اور حساس بھی معلوم ہوتا تھا، مگر وہ چند لمحوں کی ملاقات تھی، اس میں کسی کے بارے میں کیا جانا جا سکتا تھا۔ آدمی کے ان گنت پرت ہوتے ہیں، ظاہر میں تو صرف ایک ہی پرت نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ خانم کا انکار سن کے اس کے چہرے پر ریت سی اڑنے لگی تھی۔ میں سمجھا تھا بٹھل بھی یہی سمجھا ہوگا کہ چند دنوں میں دیگر نوابوں کی طرح وہ بھی سب کچھ بھول جائے گا۔ یہ تو خانم ہی جان سکتی تھی کہ نواب کی نظروں میں اس کا درجہ کیا تھا، مگر خانم کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوگا جبھی وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی، یا پھر جہانگیر کی وجہ سے اس نے ایسا ستم کیا۔ جہانگیر کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ نواب سے اقرار کرنے کی صورت میں جہانگیر اس سے جدا ہو جاتا تھا۔ اپنے رجوع کے لیے نواب کیا وہ دنیا ترک کر سکتی تھی۔ خانم کے طور طریق سے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ حیدرآباد سے آنے پر دل گرفتہ ہے۔ اس نے ستار کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا۔ حویلی میں وہ اتنی جلدی گھل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے وہیں رہتی ہو۔ جہانگیر کے ساتھ اسے زریں بھی مل گئی تھی، دونوں ذرا کہیں اوجھل ہو جاتے تو وہ بے تاب ہو جاتی۔ خانم کے دل میں کوئی غبار چھپا ہوا ہوتا تو کبھی نہ کسی پر ضرور ظاہر ہوتا۔ نواب عالم تاب کو سمجھنے میں یا تو اسے دھوکا ہوا تھا، یا پھر خانم کے جانے کے بعد نواب کو اس کے کھو دینے کا احساس سوا ہو گیا تھا۔ بچھڑنے کے بعد ہی کسی کا پتہ چلتا ہے، پھر جو کچھ بھی تھا کسی سبب کے بغیر نہیں تھا۔ یہ ایک نواب کی محض ضد نہیں ہوگی کہ دولت و حشمت کے باوجود وہ ایک شخص سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ کچھ اور بھی ہوگا۔ یہ بس کوئی آندھی ہے، ایک آگ سی ہے جو خود بخود جل اٹھتی ہے اور آدمی کا سارا وجود لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نواب کی بہن اور بیگم کو کیا معلوم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے معنی سے وہ خود اتنی آشنا نہیں ہیں جتنا سننے والے ہیں۔ وہ کن لوگوں کو یہ سب کچھ جتا رہی ہیں جنہیں خاک چھانتے ہوئے برسوں گزر گئے ہیں۔ خانم کو حیدرآباد سے گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، اور وہ نواب سے اس طرح جدا نہیں ہوئی تھی جس طرح دوسروں سے کوئی بچھڑ گیا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں اٹھیں، ان کے رخساروں پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، پھول جیسے چہرے کملا گئے تھے۔ پیرو سر جھکائے بیٹھا، شاید خود سے نبرد آزما تھا۔ کمرے پر بظاہر سکوت چھایا ہوا تھا،
مگر گرجتا بین کرتا ہوا سکوت۔ دیر ہو گئی، وہ دونوں نیم جان ناتواں بیٹھی رہیں۔ آخر پیرو نے انہیں سمجھانے کے لیے جھجکتے ہوئے دوبارہ زبان کھولی۔ چھیڑنے کی دیر تھی، بیگم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پیرو نے ہونٹ بھینچ لیے اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ دوسروں کی آنکھیں بھی پھر امڑنے لگی تھیں۔ آنسوؤں کے سوا ان کے پاس کہنے کے لیے شاید کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ ان کی آہوازاری سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سارا جسم جیسے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ ہمیں اتنا پشیمان نہ کیجیے۔ میں پہلی مرتبہ ان سے مخاطب ہوا تھا۔ میری آواز پر ان کی مضطرب نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ انہیں میرے لہجے پر حیرت سی ہوئی تھی اور ایک لہجے کے لیے ان کے سراپا متزلزل ہو گئے تھے۔ میں نے تیز سانسوں سے کہا، خانم اب کسی گھر میں رہتی ہیں، کسی چار دیواری میں، یہاں سے بہت دور، ایسی ہی کسی حویلی میں، بازار کی آزادی سے گھر کے کسی زندان میں مقید ہونے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا۔ کوئی انہیں خرید کے یا ورغلا کے نہیں لے گیا۔ وہ بازار کی زندگی ترک کرنے کے لیے نہ جانے کب سے کسی سہارے کی منتظر تھیں کہ ہم لوگ ان کے سامنے آ گئے۔ ہم ان کی محفل میں نہیں گئے تھے، کوئی اور ہی بات ہمیں ان کے در پر لے گئی تھی اور انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلی جائیں۔ اب وہ ایک بھرے پورے گھر میں رہتی ہیں جہاں سب ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو اس عزت اور محبت کا مستحق ثابت کیا ہے۔ جس وقت وہ ہمارے ساتھ اس شہر کو خیر بات کہہ کے جا رہی تھیں، نواب صاحب اسٹیشن آئے تھے۔ میں وہاں موجود تھا۔ اس وقت مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہوا تھا کہ نواب صاحب کو خانم سے کس قدر وابستگی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نواب صاحب کے آنے کا انداز نوابوں جیسا ہی تھا۔ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کچھ طے کر کے آئے ہیں، لیکن خانم نے بھی کوئی عزم کر رکھا تھا اور وہ جن لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں وہ بھی کسی کا ہاتھ تھام کے چھوڑنا نہیں جانتے تھے۔ فیصلہ خانم پر آ کے ٹھہرا تھا اور خانم نے نواب صاحب سے معذرت کر لی تھی۔ نواب صاحب نے ظرف کا ثبوت دیا اور ہوش بندی کا بھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹ گئے۔ ان کا یہ وہم دور ہو گیا تھا کہ ہم خانم کو بجبر کہیں لے جا رہے ہیں۔ اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ آپ کو پوری بات معلوم ہو جائے۔ شاید آپ کو احساس ہو کہ بازار اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خانم کسی گھر سے بازار میں نہیں گئیں۔ اب وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آتی ہیں۔ ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ نئی دنیا دل و جان سے قبول کر لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے وہ برسوں سے اس حویلی میں آباد ہوں، بلکہ وہیں پیدا ہوئی ہوں۔ جو لوگ انہیں لے گئے تھے وہ ایک طرح سے ان کے ضامن بھی ہیں اور سرپرست بھی۔ ان پر ان کی پاسبانی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ جب تک وہ بازار میں تھیں کوئی ان کی عزت کا نگہدار نہیں تھا اور وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ ایک گھر میں ہیں، کسی گھر کی آبرو۔ ہم اس سے منکر نہیں ہیں۔ ہم تو، وہ جھپٹتی آواز میں بولی، ہم تو، پہلے مجھے کہنے دیجیے۔ میں نے تیزی سے کہا، آپ وہی کہنا چاہ رہی ہوں گے جس کا اظہار آپ نے پہلے بھی کیا ہے، یہی کہ خانم بازار واپس نہیں آ رہی ہیں۔ یہاں بزم آرائی کے لیے نہیں، اس مرتبہ ان کا درجہ دوسرا ہوگا۔ پہلے وہ نواب صاحب کی خاص محفلوں تک محدود تھیں، اب وہ اس معزز خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے اس حویلی میں قدم رکھیں گی۔ انہیں وہ رتبہ دیا جائے گا جس پر کوئی بھی عورت ناز کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر ضروری ہوا تو نواب صاحب کی دل جوئی، خوشنودی اور یکسوئی کے لیے آپ بھی درمیان سے ہٹ جائیں گی۔ یہی کچھ آپ کی مراد ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، یہی ہمیں یقین ہے کہ آپ نے سب کچھ عقل و ہوش ہی میں کیا ہے، یہی کچھ آپ کے بس میں ہے، کسی کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ ہم اجنبیوں کے پاس آ سکتی ہیں تو نواب صاحب کے سکھ چین کے لیے بہت دور تک بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی نیت اور ارادے پر ہمیں نہ کوئی شبہ ہے نہ اعتراض، نہ یہ دیوانگی ہے نہ مبالغہ۔
नवाब साहब को आप हमसे बेहतर जानती हैं। इस हवेली के दूसरे निगहबान और नवाब होने के अलावा भी उनकी ज़ात में यकीनन कुछ गैर मामूली सिफात होंगी जो यहाँ सभी उनके लिए बेचैन हैं। अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये सिर्फ शौहर व बीवी का ताल्लुक नहीं, उनसे आपका रिश्ता इससे सिवा है, और उनकी हालत इतनी ही परेशान कुन होगी कि आपके पास और कोई चारा नहीं रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके जहन में यही बेइत्मीनानी है कि हमने ये अजियतनाक हकीकत पूरी तरह महसूस नहीं की है जिससे आप दो चार हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने नवाब साहब की मौजूदा हालत एतना के लायक नहीं समझी है, उसे उस तवज्जो और हमदर्दी से नहीं देखा है जो अगर किसी और वजह से नहीं तो इंसान होने के नाते हम पर वाजिब है। ऐसी बात नहीं है। बेशक किसी को किसी की जुदाई और महरूमी का इतना ही शदीद कलक हो सकता है जो नवाब साहब को है, जिससे उनका ये हाल हो गया है। आप तो 11 दिन बाद आई हैं, हम 11 दिन से इस जहन्नुम में जाने किस गुनाह का अजाब भुगत रहे हैं। नवाब साहब की ये कैफियत हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। हमने तो इस हवेली के मकीनों का कभी कुछ बिगाड़ा है, ना उन्होंने हमारा। फिर कोई इतनी ही बड़ी बात हो सकती है कि बड़े नवाब हमें यहाँ मुजरिमों की तरह जिंदान में डाल देने पर मजबूर हो गए। उनके पास उनकी दानिश में ये नाखुशगवार कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा था। ये हकीकत ऐसी नहीं है जो आसानी से ना समझी जा सके। जैसा कि आपने कहा है, वो अपने भाई के सदमे से अपने हवास खो चुके हैं, मगर उनके इस जुनून का हदफ आप नहीं, हम हैं। बैदों के नील हमारे जिस्म पर पड़े हैं, अस्तबल की कोठरी और अंधेरे तय खाने में हमें रखा गया है। हर तरफ से बंदूकें हम पर तनी हुई हैं। हमसे ज्यादा और किसे नवाब आलमताब के हाल से आगही होगी। बड़े नवाब ने हमें जानवरों की तरह बरता है, जैसे हम उनके जर खरीद गुलाम हों। उन्हें किसी कानून अखलाक का पास नहीं रहा है। कोई एहसास नहीं है कि हमारे इस तरह रुपोश हो जाने से और कितने लोग मुतासिर होंगे। हम आपको बताएं कि हम यहाँ अकेले नहीं आए थे, कोई और भी हमारे साथ था, कुछ और लोग। ये शहर हमारे लिए भी अजनबी है, उनके लिए भी। उनसे हम बस रात को देर से आने का कह के निकले थे। अब पूरे 11 दिन गुजर चुके हैं। दूसरों की वाबस्तगियां भी इतनी शदीद हो सकती हैं, राह तकते तकते उनकी आंखें पत्थर हो गई होंगी। वो भी ऐसे बदहवास और दीवाने हो सकते हैं कि कुछ कर गुजरें। हम आपको क्या क्या बताएं कि किन हालात में हम यहाँ आए थे, हमें कहाँ जाना था, किन लोगों के पास जिन्हें खोए हुए बरस हो चुके हैं। एक जमाने बाद अब कहीं उनके चेहरे देखने की उम्मीद बंदी थी। एक बूढ़ा किन किन मंजिलों से गुजर के एक मुद्दत बाद अपने घर वापस जा रहा था। ये हादसा उसे। मेरी आवाज झरझराने लगी। अब्बा जान का अश्कबार चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता था। बड़े नवाब ने हम ही को कैद नहीं किया, हमारे रोने वालों को भी कहीं का ना रखा। ये कैसा जिंदान है जिसकी कोई तारीख, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, ना अदालत, ना गवाह, इतनी इजाजत भी नहीं कि बाहर भटकते हुए अपने अजीजों को मुत्तला कर सकें। आदमी मर जाए तो चैन आ जाता है, लेकिन इस तरह अचानक गुम हो जाए और कोई सुराग ना मिलता हो तो मेरा गला बैठने लगा था। मैंने सांस लेने के लिए तहम्मुल किया। इन दोनों की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। पहली बार नवाब की बहन ने कुछ कहना चाहा, मगर अपनी भाभी को देख के वो बेताबी से पहलू बदल के रह गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके बावजूद आपको शिकवा है कि हमने आपकी बातों पर गौर नहीं किया, या हमें छोटे नवाब पर गुजरने वाले वक्त की शिद्दत का एहसास नहीं। आपके आने से पहले भी हम खूब जानते थे। बड़े नवाब ने अच्छी तरह ये सब कुछ हमें बावर करा दिया था, मगर हमारे पास करने और कहने को कुछ होता तो अब तक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आपका इसरार नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसका जवाब तो हम खुद हैं। ये कैद खाना, ये हथियार बंद पहरेदार, हमारे जिस्मों पर पड़े हुए दाग। बड़े नवाब ने पहले ही दिन हमें ये हुक्म दिया था कि अगर हम खानम का पता बता दें तो ये दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे।
گویا وہ خانم کو کسی طور یہاں لے آئیں گے اور ہمیں رہائی نصیب ہو جائے گی، ورنہ پھر ہمارا مقدر ایک لامحدود قید اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ جنون کی بات ہے تو کسی دن غلاموں کو ہم پر ہتھیار اٹھانے کا حکم بھی صادر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں موجود رہنے سے بڑے نواب پر جو اعصابی دباؤ ہے وہ ضرور کم ہو جائے گا، اور اپنے چھوٹے بھائی کی ناگفتہ حالت کے انتشار میں ان کی آسودگی کا کوئی پہلو نکل آئے گا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا۔ ہمیں معلوم ہے ہم سراسر ان کے رحم و کرم پر ہیں، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہوتا رہے۔ بڑے نواب صاحب سے کچھ بھی بعید نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری زبان بند ہے۔ آخر کیوں؟ ہم اندھے نہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، کسی دلیل یا تعویل کا محل ہی کہاں ہے۔ ہمارا دل یہ سب جان کے دیکھ کے بہت دکھتا ہے۔ پہلی مرتبہ نواب کی بہن نے تپیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں شستگی اور کھنک کے ساتھ کوئی چمک سی تھی، اور اپنی بھابھی سے زیادہ اعتماد بھی۔ ہم نے بڑے نواب کی وکالت نہیں کی ہے، نہ ہمارے یہاں آنے کا یہ مقصد تھا۔ ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے تو سزاوار ہم کہاں ٹھہرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ سے کچھ اور گزارش کی ہے کہ آپ کے لیے اس محبت سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو اور ہمارا گھر بھی بڑھتی ہوئی بلاؤں سے محفوظ رہے، مگر شاید یہ ممکن نہیں، ورنہ آپ ضرور۔ اس کی آواز بجھتی گئی۔ ہاں، یہ ایسا آسان نہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ اس حویلی سے نکل کے آپ میں سے کون خانم کے پاس جائے گا؟ یہاں سے وہ بہت دور ہیں، آپ نے سارے۔ وہ کتنی ہی دور ہوں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے نواب کی بیگم لپکتی ہوئی آواز میں بولی، ہم کسی طرح چلے جائیں گے، یہ ہم پر چھوڑ دیجیے۔ کیسے؟ آپ یوں کیسے چلی جائیں گی؟ ہم کسی کو بتائے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے، اور دیکھیے گا سرخ روح ہی واپس آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے آپ اپنی ہی دنیا میں رہی ہیں، دھوپ سے آپ کا واسطہ پہلی بار پڑا ہے۔ ہمارے لیے زبان ہلا دینا کیا مشکل ہے، ہم آپ کو خانم کے بارے میں سب کچھ بتائے دیتے ہیں۔ یقیناً اس طرح آپ کی مراد بڑھ آئے گی، ساتھ ہی ہمیں نجات مل جائے گی۔ مگر آپ نے بہت سے نشیب و فراز پر غور نہیں کیا۔ آپ ایک خاتون کس طرح کسی کو بتائے بغیر زمانے کی نظروں سے خود کو چھپاتے بچاتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکیں گی؟ اور آپ کامیاب بھی ہو گئیں تو کیا خانم اس طرح کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گی؟ وہ فوراً حامی بھر لیں گی، اس لیے کہ ہم دونوں کی گمشدگی کی خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی، اور ان کے لیے سلسلہ جوڑنا کوئی ایسا دشوار نہیں ہوگا۔ وہ ہماری خاطر سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ وہاں اور لوگ بھی ہم سے غرض رکھنے والے موجود ہیں، وہ زمانہ دیکھے ہوئے ہیں، انہیں آدمی کی آہٹ سننے کی دیر بھی نہیں لگتی، اور ان کے سر بڑے نواب کے سر سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ وہ آپ کو وہاں سے واپس نہیں آنے دیں گے، اور اس حویلی میں پھر شاید کوئی بھی باقی نہ رہے۔ آپ ان سے واقف نہیں ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ان سے روپوش بھی رہا، انہیں کوئی بھنک نہ مل سکی کہ آپ کی آمد سے ہماری قید و بند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانم کو بھی آپ نے اس کا احساس نہ ہونے دیا، تو خانم اس عالم میں گھر سے نکلنے پر کیسے تیار ہو جائیں گی جب خود ان کے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہو، ان کے گھر کے 2 افراد لاپتہ ہوں۔ اگر آپ نے خانم سے ہمارے متعلق سب کچھ بتا کے خاموش رہنے پر آمادہ کر لیا، یا خانم نے مصلحتاً خود ہی زبان بند رکھنا مناسب سمجھا، اور وہ گھر کے تمام لوگوں کو ایک دوسرا صدمہ دے کے چپ چپاتے آپ کے ساتھ نکل بھی آئیں، بے شک ہمارے نام پر وہ چلی آئیں گی، لیکن کیا ہمیں یہ گوارا ہوگا؟ گوارا کر لینا چاہیے کہ وہ یہاں اس انداز سے اور اس بنیاد پر چلی آئیں، ہماری آزادی کی قیمت پر۔ ہم اپنے گھر کی حرمت یوں ارزاں کر دیں؟ زندگی اور موت کا کھیل ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ بڑے نواب کا خیال ہے کسی دن ہم ضرور تھک جائیں گے، وہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ اسے آپ ضد سمجھتی ہیں تو غلط نہ ہوگا، مگر یہ ضد بے جواز نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے مزید کیا توقع رکھ سکتے ہیں جن کے لیے اپنی غرض سب سے زیادہ ہے؟ ہمیں یاد ہے بڑے نواب نے پہلے ہی دن خانم کے بازار کا تانا دیا تھا،
وہ گالی انہوں نے خانم ہی کو نہیں ہمیں بھی دی تھی۔ انہوں نے ہمیں لاکھوں روپے کی پیشکش کی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے۔ مگر کچھ چیزیں بے مول بھی ہوتی ہیں جسے دوسروں کا احساس نہیں۔ جو درندگی کی حد تک شقی القلب ہو، ہم اسے خانم کا پتہ بتا دیں، اور اس کی کیا ضمانت کہ خانم کے آنے کے بعد بڑے نواب ہم سے دستبردار ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے چہرے محفوظ کیوں نہ رکھیں گے تاکہ خانم کو ان کے کسی حکم سے سرتابی کی مجال نہ ہو۔ جب خانم بازار میں بیٹھتی تھی اس وقت سب کچھ ممکن تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جہاں خانم رہتی ہیں اس گھر کی عزت بھی آپ کی حویلی سے کچھ کم نہیں ہے۔ وہاں فرشتے رہتے ہیں۔ آپ کا اصرار ہے کہ سب کچھ آپ ہی تک محدود رہے گا، مگر ہم اس مفروضے پر اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا جرم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جا کے خانم سے پاہینتی یہ سب کچھ گوش گزار کر دیں گے۔ یہی ایک شریفانہ طریقہ ہے۔ خانم آ جائیں، ہم ان سے کہیں گے تو وہ کبھی منع نہیں کریں گی۔ وہ یہ نیکی ضرور کریں گی، لیکن پورے وقار کے ساتھ۔ وہ اس حویلی میں اپنی مرضی سے قدم رکھیں گی، جبر سے نہیں۔ ہم بڑے نواب یا کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ خانم کھلی اور نا آلودہ فضا ہی میں اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں گی، اس طرح اور ان حالات میں نہیں۔ اگر آپ منہ میں زبان رکھتی ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں درست سمجھتی ہیں تو ذرا سا حوصلہ کیجیے، بڑے نواب کے پاس جا کے کہیے کہ وہ اپنا دماغ درست کریں، وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ بڑے نواب کی لگام کھینچنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو کسی طور ہمیں یہاں سے نکالنے کی سبیل کیجیے۔ ہم بہرحال اس رشتے کا احترام کریں گے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ میری آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ اور نکل جاتا میں نے اپنی زبان روک لی۔ وہ ہمتن گوش سنتی اور میری صورت دیکھتی رہیں۔ میری خاموشی پر دونوں چونک سی گئیں۔ میں نے پھر کچھ اور نہیں کہا۔ پیرو بھی چپ رہا۔ نواب کی بہن پٹ پٹاتی پلکوں سے کبھی مجھے کبھی اپنی بھابھی کو دیکھتی تھی۔ اس کے نتنے پھڑک رہے تھے اور ہونٹوں کے گوشے بار بار کپکپانے لگتے تھے۔ بیگم سر جھکائے گہری سانسیں بھرتی رہی۔ آنسوؤں سے مجھے بہت وحشت ہوتی ہے۔ مجھے یہ جان کے کچھ تسلی ہوئی کہ ان کی آنکھیں پہلے کی طرح لبریز نہیں ہیں اور نہ ان میں پہلے جیسی دہشت اور ویرانی ہے۔ دونوں کے چہروں پر اضطراب کے بجائے یاسیت آمیز سکون چھایا ہوا تھا جو ہر دلیل ختم ہو جانے اور سارے جتن کر لینے کے بعد ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہمارے سامنے بیٹھی رہیں۔ ابھی آپ کیا سوچتا ہے؟ پیرو نے یہ سکوت توڑا اور تذبذب سے بولا، ابھی اپنا نہیں تو اس کا کوئی بات تمہارا دل میں اترتا ہے؟ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر نواب کی بہن اضطراب سے بولی، ہمارے پاس اظہار ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم نے آپ کو۔ نہیں نہیں، پیرو نے نرمی سے کہا، ابھی آپ کا اس میں کیا دوش؟ اپن کے لیے یہ ایسا کوئی نواں بات نہیں ہے، دیکھے گا ابھی آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ گھر واپس جاؤ۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ نواب کی بہن بے تابانہ شائستگی سے بولی، ابھی آپ اپنے اور ہمارے لیے بس دعا کرو۔ دعا کے علاوہ بھی اگر ہم سے کچھ ہو سکا تو یقین کیجئے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نواب کی بہن نے جھل ملاتی آواز میں کہا۔ وہ بولتی تھی تو کمرے میں چھناکا سا ہوتا تھا، جیسے شیشہ ٹوٹ جائے اور کرچیاں بکھر جائیں۔ کہنے لگی، خانم واقعی خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسے پاسبان ملے ہیں۔ ہم سے سمجھنے میں چوک ہوئی تھی، ہمیں اس قدر تکرار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خانم کی نئی زندگی کتنی پرمسرت ہوگی۔ بے شک انہیں ایسے نہیں آنا چاہیے۔ شبی بھائی کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ شبی بھائی سے مراد نواب عالم تاب ہی ہو سکتا تھا۔ ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، پیرو نے بدبداتے ہوئے کہا۔ اپن کو امید ہے ادھر زیادہ دیری نہیں لگے گا، ادھر سے چھوٹ کے اپن خانم کے پاس ہی جائے گا۔ پیرو نے اسے پھر دلاسا دیا، اپن آپ لوگ کو بول نہیں جائے گا، ہمیں آپ کے ہر قول پر اعتبار ہے۔ وہ یاسیت سے بولی، وقت نے آپ کے ساتھ کوئی سلوک کیا اور ساتھ ہی شبی بھائی کو کچھ مہلت دے دی تو ضرور ایسا ہوگا۔
خدا کرے یہی ہو۔ وقت ملے گا گڑیا رانی، ضرور ملے گا، پیرو نے بے قراری سے کہا۔ ابھی تم دل چھوٹا مت کرو، پر تم نے یہ کیسا بات شروع کر دیا، ایسا مت بولو۔ یہ سب کچھ وقت کی مہربانی پر منحصر ہے، وہ گرفتہ لہجے میں بولی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، اگر مناسب سمجھیں تو یہاں موجود اپنے ساتھیوں اور عزیزوں کا پتہ دے دیجئے، ہم ہر ممکن احتیاط سے کسی طور انہیں آپ کے بارے میں اطلاع پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بہت بھولا ہے بٹیا لوگ، اپن ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اگر الٹا سیدھا ادھر آ گیا تو اپن کے ساتھ جال میں پھنس جائے گا، سمجھا؟ ہم انہیں یہاں کا پتہ بتائیں گے ہی نہیں، کوئی رکا تحریر کر دیجئے۔ پیرو ہنس کے بولا، وہ ادھر پریشان ہو جائے گا بی بی، ابھی اس کو جانے دو۔ کاش ہم آپ کی کسی خدمت کے اہل ہوتے، آپ کے کام آ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ اس کے لہجے میں ورافتگی تھی۔ آپ کا اتنا بولنا بہت ہے، ہم یہاں بڑے ڈرتے ڈرتے آئے تھے، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، بہت عجیب باتیں، سن سن کے دل ہولتا تھا، مگر شبی بھائی کی حالت ایسی تھی کہ آئے بغیر چین نہ ملتا، اور جیسا کہ بھابی جان نے کہا تھا، یہی سوچ کے کچھ تقویت ہوتی تھی کہ جو لوگ اتنے مصائب کے باوجود اپنے عزم کے اتنے پختہ ہو سکتے ہیں، وہ ایسے برے نہیں ہو سکتے۔ وہ سب بہتان تراشے تھے۔ ابھی آپ نے کوئی غلط نہیں سنا تھا، پیرو نے مسکرا کے کہا، اپن ایسا ہی کچھ عجیب لوگ ہیں، کبھی خود اپنے پلے بھی نہیں پڑتا، کاش ہم کسی اور طرح ملتے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پیرو کوئی جواب نہ دے سکا تھا کہ بیگم یکا یک اٹھ گئی۔ بیگم کو دیکھ کے نواب کی بہن بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے چہروں پر نقاب نہیں تھی، نقاب باندھنے کے بجائے انہوں نے چادر سرکا کے ناک تک چہرے چھپا لیے، سیاہ چادر میں صرف ان کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں بھی موڑوں سے اٹھ گئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ سر جھکائے کنکھیوں سے ہمیں دیکھتی ہوئی چپ چاپ ہمارے سامنے کھڑی رہیں۔ ابھی وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف نہیں پلٹی تھیں کہ پیرو نے اچٹتی نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے۔ ایک لہجے کے لیے میں سر تاپا لرز کے رہ گیا، پھر جیسے ہی پیرو نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور آگے قدم بڑھایا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہوا کہ کہیں پیرو کے دل میں کوئی اور بات نہ آ گئی ہو، ہم ان دونوں پر قابو پا کے ان کی آڑ لے کے فرار ہو سکتے تھے۔ ان پر قابو پانا کچھ دشوار نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرا سارا جسم دہل سا گیا تھا، مگر عین وقت پر میرے بازو اینٹ کے رہ گئے۔ پیرو بیگم کے پاس جا کے ٹھہر گیا اور اس نے بیگم کا دوپٹہ ماتھے سے چھو کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے خود پر لان تان کی کہ مجھے ایسا گمان ہی کیوں ہوا۔ یقیناً یہ ایک بہترین موقع تھا، لیکن پیرو کے ذہن میں ایسی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہیں یرغمال بنا کے فرار ہونے سے موت بہتر تھی، پھر ان سے اتنا کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میرے جھپٹتے ہوئے بازو اٹھے نہیں، ورنہ نواب کی بہن اب تک میری گرفت میں ہوتی۔ دوپٹہ واپس کرتے ہوئے پیرو نے بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور منہ چھپا کے ہڑکنے لگی۔ پیرو اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے فوراً نواب کی بہن کی طرف متوجہ ہو گیا، جو جھلملاتی نگاہوں اور جھپکتی پلکوں سے اپنے پاس کھڑے ہوئے پیرو کو دیکھ رہی تھی۔ پیرو نے اس کا شانہ تھام کے سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہا ضرور تھا، میں نہیں سن سکا، مگر پیرو نے کوئی ایسی ہی بات کہی تھی کہ لڑکی کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی تھی اور اس کے گالوں پر سرخی پھوٹ آئی تھی۔ پیرو نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے وجود پر یک لخت ایک ہیجان سا طاری ہوا، وہ کھڑے کھڑے لہرا سی گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک پل میں اس کا سراپا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہوا کہ پیرو نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ خود سنبھل گئی۔ پھر وہ وہاں نہیں ٹھہری، تیزی سے مڑ کے دروازے کی طرف لپک پڑی۔ دروازے پر جا کے اس نے پلٹ کے ایک نظر مجھے اور پیرو کو دیکھا اور اپنی بھابھی کے ساتھ کمرے سے اوجھل ہو گئی۔ معزز سامعین، بازیگر کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 73 سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔